ہم چینل کے ڈرامے پاکیزہ میں طلاق کے بعد بیٹی کا بہانہ بنا کر طلاق کو چھپایا گیا اور سابق خاوند کے ساتھ رہائش رکھی، جبکہ بیٹی چھوٹی نہیں، شادی کی قابل عمر کی ہے۔ A+ کے ڈرامے خدا دیکھ رہا ہے میں طلاق کے بعد شوہر منکر ہو جاتا ہے اور مولوی صاحب سے جعلی فتویٰ لے کر بیوی کو زبردستی اپنے پاس روک کے رکھتا ہے، جبکہ بیوی راضی نہیں ہوتی۔ ARY کے ڈرامے انابیہ میں شوہر طلاق کے بعد منکر ہو جاتا ہے، جبکہ والدہ اور بہن گواہ تھی، بیوی والدین کے گھر آ جاتی ہے اور شوہر اسے دوبارہ لے جانا چاہتا ہے۔ لڑکی خلع کا کیس دائر کر دیتی ہے اور فیصلہ ہونے کے باوجود صرف اپنی بہن کا گھر بسانے کی خاطر اسی شخص کے پاس دوبارہ جانے کو تیار ہو جاتی ہے۔ ہم کے ڈرامے ذرا یاد کر میں طلاق کے بعد حلالہ کے لیے لڑکی خود شوہر تلاش کر رہی ہے تاکہ دوسری شادی کر کے اس سے طلاق لے کر پہلے والے شوہر سے دوبارہ شادی کر سکے، جبکہ باقاعدہ پلاننگ کر کے حلالہ کرنا ناجائز ہے۔ اسلامی حکم یہ ہے کہ اگر طلاق دے دی جائے تو لڑکی دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ اگر کسی وجہ سے وہ دوسری شادی ختم ہو جائے تو اگر وہ چاہے تو پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے، مگر پلان کر کے نہیں۔ جیو کے ڈرامے جورو کے غلام میں ایک بیٹے نے باپ کی بات مانتے ہوئے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور پھر ایک شخص کو رقم دے کر اپنی بیوی سے نکاح کروایا تاکہ دوسرے دن وہ طلاق دے دے اور یہ خود اس سے نکاح کر سکے۔ ہم کے ڈرامے من مائل میں لڑکی طلاق کے بعد اپنے والدین کے گھر جانے کے بجائے اپنے چچا کے گھر ان کے بیٹے کے ساتھ رہتی ہے، جبکہ چچا اور چچی گھر پر نہیں ہے، وہ بعد میں اطلاع سن کر آتے ہیں۔ ہم کے ڈرامہ تمہارے سوا میں لڑکے کے دوست کی بیوی کو کینسر ہوتا ہے، اس کے پاس علاج کے لیے رقم نہیں ہوتی تو پلاننگ کے تحت لڑکا اپنے دوست سے طلاق دلوا کر خود نکاح کر لیتا ہے اور آفس میں لون کے لیے اپلائی کر دیتا ہے۔ اس دوران وہ لڑکی اپنے سابقہ شوہر کے ساتھ ہی بغیر عدت گزارے رہتی ہے اور اس کا پورا خیال رکھتی ہے۔ سب جانتے ہیں کہ ٹی وی عوام الناس کی رائے بنانے کا ایک مؤثر ہتھیار ہے اور پرائم ٹائم میں پیش کیے جانے والے ڈرامے اور ٹاک شوز کو عوام کی ایک بڑی تعداد دیکھتی ہے۔ خاص طور پر پاکستان کی 50% سے زائد آبادی دیہاتوں میں موجود ہے اور دیہات میں ٹی وی تفریح کا بڑا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ ایسے میں ایک پوری پلاننگ اور تھیم کے تحت ڈراموں کے ذریعے اسلامی احکامات کو توڑ مروڑ کر پیش کرنا، اس طرح کے سوالات اٹھانا اور لوگوں میں کنفیوژن پیدا کرنے کا مقصد عوام کو اسلام سے دور کرنا اور اسلامی تعلیمات پر پکے بھروسے کو متزلزل کرنا ہے۔ کیا وزارت اطلاعات و نشریات کا کوئی بورڈ ایسا نہیں جو فلم یا ڈرامے کو پکچرائز کرنے سے قبل چیک کرے اور اس کی منظوری دے؟ کیا حکومت نے ایسی کوئی ایڈوائزری کمیٹی تشکیل نہیں دی جو ان مالکان کو ایڈوائز دے؟ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ شرعی احکامات کی انتنی کھلا خلاف ورزی پیمرا کے علم میں کیوں نہیں آتی؟ اس پر کوئی رکاوٹ کیوں نہیں؟ کیا کوئی مانیٹرنگ کمیٹی نہیں جو اسلام اور پاکستان کے خلاف پیش کی جانے والی چیزوں کا نوٹس لے؟ کیا ہمارے چینلز اور ان کے مالکان اپنی آزادی پالیسی رکھتے ہیں کہ جو چاہے دکھا دے، کوئی ان کو چیک کرنے والا نہیں، روکنے والا نہیں ہے؟ ٹی وی ڈراموں میں بے حیائی عروج پہ ہے اور صاف لگتا ہے کہ یہ سب باقاعدہ ایک منظم سازش کے تحت ہو رہا ہے۔ ڈراموں میں دیور کا بھابھی کے ساتھ چکر ہوتا ہے، بیوی کے پہلے بوائے فرینڈ کے ساتھ تعلقات قائم ہوتے ہیں، شوہر کا بیوی کو پہلی محبت پانے میں مدد فراہم کرنا، بھائی کا بہن کی مدد سے لڑکی سے تعلق قائم کرنا، یہاں تک کہ ہم جنس پرستی کے موضوع پر بھی ڈرامے بن رہے ہیں۔ ان موضوعات پہ بنائے جانے والے ڈراموں کے ذریعے نئی نسل کی ایسی ذہنی نشو و نما کی جا رہی ہے جس کے آنے والے وقتوں میں بڑے ہی بھیانک نتائج نکلیں گے۔ ان چینل کو اب فیملی چینل کہنا مناسب نہیں رہا۔ مذہبی طبقوں کی اس کھلی بے حیائی پر خاموشی بھی تشویشناک ہے۔ پورے ملک میں چند ایک کے سوا باقی سب خاموش ہیں جو کھلی بے حیائی کے خلاف آواز اٹھاتے نظر آئیں گے۔ ہمیں بظاہر چھوٹے دکھائی دینے والے مگر بہت ہی حساس مسئلے کی طرف غور کرنا ہوگا۔ کل پچھتانے سے بہتر ہے آج آواز اٹھاؤ، آگے بڑھو، سوچو اپنے لیے، اپنے وطن کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی آخرت کے لیے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔